کہا کہ کل نہیں آؤں گا اس لیے چھوڑ دیا. فرمایا وہ جھوٹا ہے, آج رات اور آئے گا. دیکھو ماضی بھی جانتے ہیں حضور, مستقبل بھی جانتے ہیں حضور. نہیں سمجھ میں آیا؟ جو ہو گیا نبی وہ بھی جانتے ہیں, جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں. اب ابو ہریرہ کہتے ہمیں یقین ہو گیا, اس لیے کہ رسالت مآب نے کہا ہے, سرور کائنات نے کہا ہے, زمین ٹل سکتی ہے, گردش لیل و نہار اپنی سمتیں بدل سکتے ہیں, مصطفیٰ کا قول نہیں بدلے گا. میں چاق و چوبند ہو کر بیٹھ گیا, آج دیکھتا ہوں. کہتے پھر آیا اور مال بھرنے لگا. میں آگے بڑھا, کلائی پکڑ لیا. تو نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں آؤں گا, پھر آ گیا. اب میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں ضرور لے جاؤں گا. اور رونے لگا. ابو ہریرہ آج چھوڑ دو, بڑی مجبوری میں آیا ہوں. ابو ہریرہ میں قرضدار ہوں, کیا کروں, وعدہ کیا تھا مگر پھر آ گیا. اتنا رویا کہ حضرت کو رحم آیا, چھوڑ دیا. پھر حاضر ہوئے, سرکار نے فرمایا کیا ہوا تمہارے رات والے چور کا؟ عرض کی سرکار وہ رونے لگا, میں نے چھوڑ دیا. کہا ہے کہ کل لے آؤں گا, کہا وہ جھوٹا تھا, اور آئے گا, آج اور آئے گا. اب جب تیسری رات آیا, ابو ہریرہ نے کہا آج تو تجھے بالکل نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا ابو ہریرہ چھوڑ دو, میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں. وظیفہ چور بتا رہا ہے, ذرا دیکھو, چوری کرنے والا وظیفہ بتا رہا ہے. کہنے لگا کہ ابو ہریرہ چھوڑ دو, میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں. ابو ہریرہ نے کہا کیا؟ کہا جو آدمی رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے, اللہ تعالیٰ اس کے مال کو جلنے, چوری ہونے اور شیطان کے شر سے بچا لیتا ہے. ابو ہریرہ نے جیسے ہی یہ سنا, چونکہ علم کے حریص تھے صحابہ, اسے چھوڑ دیا. اب آئے حضور کی بارگاہ میں, مگر سنو وظیفہ سن تو لیا تھا, ابھی اس پر عمل نہیں کیا. وظیفہ کوئی بھی بتائے پہلے سید کی بارگاہ میں پیش کر دینا, عالم ربانی کا حضور پیش کر دینا, جب یہ تصحیح کر دے تب عمل کرنا. ہر ایرے بیرے کے بتائے ہوئے وظیفے عامل مت ہو جانا. آئے ابو ہریرہ حضور, جاتے جاتے اس نے ایک وظیفہ بتایا, آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ, تمہارا گھر چوری اور آگ سے محفوظ ہو جائے گا. حضور مسکرائے, فرمایا تھا جھوٹا, بات سچی کہہ گیا. ارے ابو ہریرہ جانتے ہو وہ چور کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں, وہ ابلیس تھا, وہ شیطان تھا. یہ شیطان تھا جو وظیفہ بتا گیا. یہی سے پتا چلا جب اصل ابلیس پھنس جائے تو وظیفہ بتایا کرتا ہے. تو یہ شیطان کے چیلے یہ گھوم گھوم کر دین کی باتیں کر رہے ہیں. یاد رکھو ان کے قریب مت جانا. امام محمد رضا کی دہلیز پر آ جاؤ, ہدایت تمہیں ملے گی, وہاں سے عظمتیں تمہیں ملیں گی. آؤ امام محمد رضا کی بارگاہ میں, جو یہ کہتے ہیں, پیغام دیتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. اپنے رسول کے وفادار بنو, پیغمبر کے جانثار بنو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایمان کیا ہے؟ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. اپنے نبی کو مانو, اپنے نبی کو جانو. دارالعلوم نظامیہ رضویہ کا یہی پیغام ہے کہ محمد عربی کے وفادار بن جاؤ. سرور کائنات سے اگر معمولی سی عداوت آپ کو نظر آئے کسی سے, تعلق توڑ دینا. سگا باپ ہو وہ باپ نہیں ہے, وہ استاذ ہے مگر اب استاذ کا رشتہ قائم نہیں ہے. اپنے نبی پر سب قربان کر دو, ایسا کہ صحابہ نے کیا. بدر کے میدان میں حضرت سیدنا عمر فاروق نے اپنے ماموں ہشام کو قتل کیا.
حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے باپ کو تلوار سے اڑا دیا. اور یہی نہیں، جب رسول اللہ سے صلح کی تجدید کے لیے ابو سفیان مدینہ آئے تھے، عالم کفر میں تھے، آپ کی بیٹی حضرت سیدہ ام حبیبہ نے اپنے بستر پر بیٹھنے نہ دیا اور کہا تھا، او مشرک باپ، یہ رسول اللہ کا پاک بستر ہے، اس پر کوئی ناپاک نہیں بیٹھ سکتا. صحابہ کرام کا یہ وجدان ایمان، اگر تمہیں اس کی دعوت کہیں ملے گی تو بریلی کے تاجدار کے ہاں ملے گی، جو یہ کہتے ہیں کرو تیرے نام پہ جا فدا، بس ایک جادو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اپنے نبی پر دونوں جہان قربان کر دو. یہ عزت ہے ہی اس لیے کہ مصطفیٰ پر قربان کی جائے، یہ دولت ملی ہی اس لیے ہے کہ قلم ناز رسول پر نچھاور کر دیا جائے. اور یہ ہمارا ہے کیا؟ جو ہے مصطفیٰ ہی کا ہے، انہی کا عطا کیا ہوا ہے. دارالنظامیہ اسی عقیدے کا ناشر ہے، اسی عقیدے کو پہنچانے والا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں جامع حیات دیا ہے. اپنے رب کے نام سے پڑھو. بسم اللہ جب پڑھتے ہو، رب کی کبریائی تم پر رحمتوں کے دروازے کشادہ کر دیتی ہے. چلتے چلتے ایک حکایت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی مکان نہیں بنایا تھا، گھر نہیں بنایا تھا. آپ نے سیر و سیاحت میں پوری عمر پاک گزاری. اب تو مکان بنانے ہی کے جھگڑے ہیں. سواری اتنی قیمتی ہو کہ اس کی مثال نہ ملے، اور عوام کے بھی پیمانے بدل گئے ہیں. پہلے فقر و درویشی دیکھ کر لوگ دامن سے وابستہ ہوتے تھے، اب تزکو احتشام کرو فڑ دے کر حضرت سے تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں. کیا ڈلپ کے گدے، کیا صاحب وہ کون سی کار میں تو نام بھی نہیں جاتا. اور چاہنے والے سوشل میڈیا پر یہی دکھا رہے ہیں. ابے فخر و درویشی کی طرف آؤ. اپنے زمانے کے علم کا شاہکار حضرت خواجہ داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی دہلیز پر خلیفہ ہارون رشید آیا، ملنے سے انکار کر. ہمارے یہاں کارپوریٹر آ جائے تو سر و قدم کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں دنیا چاہیے نا. یہ ہے قوت فکر و عمل کی تباہی، یہ ہے افکار کا تنزل، یہ ہے فکر کا دیوالیہ پن. تم اس فانی چیز کی طرف مر رہے ہو جسے رسول اللہ نے جیفہ فرمایا. الدنیا جیفۃ وطالبها کلام. لباسوں پر عظمتوں کا تعین کرنے والوں، پوریا نشین رہ کر معین الدین اجمیری نے ہمیں اسلام دیا ہے. بادشاہی کرنے والا اکبر مر گیا، قبر کا پتہ نہیں. معین الدین کا مزار آج بھی آواز دے رہا ہے. نشان منزل مقصود ہے میری تربت نشان یہ چھوڑتا ہوں اہل کارواں کے لیے. آپ دیکھیے، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عالم سیاحت میں ایک راستے سے گزرے. ایک قبر پر نظر پڑی، قبر کے اندر جو مردہ تھا اس پر عذاب ہو رہا ہے. آپ نے دیکھ لیا. نگاہ نبوت ہے، نگاہ نبوت. آج آپ کو کوئی خوردبین دوربین دے دیا جائے، لو اپنی آنکھوں پر لگا لو، اور قبر کا مردہ نہیں تازہ مردہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، لو دیکھو اس پر عذاب ہو رہا ہے کہ ثواب نظر آئے گا؟ بولو بھئی. عذاب اور ثواب یہ عالم غیب ہے، مگر اللہ جسے نبوت دیتا ہے، غیب پر اطلاع دے دیتا ہے، وہ عذاب بھی دیکھتے ہیں، ثواب بھی دیکھتے ہیں، نیت بھی دیکھتے ہیں، اس کا انجام بھی دیکھتے ہیں. حضرت سرکار عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا عذاب ہو رہا ہے، چلے گئے آگے. ایک مدت کے بعد دوبارہ پھر
اسی راستے سے گزر ہوا اور وہی قبرستان، وہی قبر آپ نے نظر فرمائی. قبر تو وہی ہے، مردہ بھی وہی ہے، مگر اب عذاب نہیں ہو رہا ہے، ثواب ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اب آگ کے شعلے نہیں بھڑک رہے ہیں قبر میں، جنت کی ہوائیں آ رہی، باغیچہ بنا ہوا ہے، جھولے پر وہ بندہ جھول رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں ندا کرتے، مولا مرنے کے بعد اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، قبر میں اس نے کون سا عمل کر لیا؟ کل تک عذاب تھا، آج ثواب. میرے معبود کون سی نیکی اس نے کر لی؟ رب نے فرمایا ہاں میرے عیسیٰ، مرنے کے بعد اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اس نے اس قبر میں کوئی عمل نہیں کیا، مگر سنو یہ میرا گنہگار بندہ جب مرنے کے قریب آیا، اس کی بیوی کے پیٹ میں حمل تھا، اس نے اپنی بیوی کو وصیت کیا، اے میری شریک حیات جب میں مر جاؤں اگر تیرے حمل سے بیٹا پیدا ہو اسے علم دین سیکھنے بھیج دینا. یہ وصیت کر کے یہ میرا بندہ مر گیا، تھا گنہگار اس لیے عذاب کا سزاوار ہوا، تھا سیاہکار اس لیے قبر تنور بن گئی، مگر آج اس کا وہی بیٹا جو اس نے اپنی بیوی کے بطن میں چھوڑا تھا، وہ بچہ پیدا ہو کر آج معلم کے پاس گیا، علم دین حاصل کرنے کے لیے گیا، اور معلم نے اسے پہلا سبق پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بچے نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، میری غیرت کو جوش آیا، میری رحمت کو جوش آیا کہ جو بندہ، جو بچہ، جس بندے کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان کہے، رحیم کہے، میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں. اے میرے عیسیٰ، اس کے بیٹے نے مجھے رحمان کہا، میں نے اسے بخش دیا، اس کے بیٹے نے رحیم کہا، ہم نے باپ کو بخش دیا. جب بیٹا قرآن پڑھے گا قبر میں باپ کو ثواب ملے گا، ماں کو ثواب ملے گا. کم سے کم اسی ثواب آخرت کے لیے قرآن سیکھ لو اور قرآن سکھاؤ. رب کائنات کے پیارے رسول فرماتے ہیں من تعلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے سکھاتا ہے. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باں جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم.